أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آمنت بالله صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری فیروز وقتی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ کریم نے آج یہ پاکیزہ موقع ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے مقرب نبی کے آستانے پر ان کے قدموں میں آ کر کے کچھ کہنے اور سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. میں ممنون و مشکور ہوں حضور آصف ملت، نازش ملت، ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ شاہ سید محمد آصف میاں صاحب قبلہ فردوسی کا کہ انہوں نے یہ پاکیزہ اجلاس جو اپنے اعوان و انصار کے حوالے سے منعقد کیا ہے، اس میں مجھے کچھ کہنے کا موقع آتا ہے. شعراء کرام کی ایک لمبی فہرست بھی ہے، علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، سادات کرام بھی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اپنے معلومات کی روشنی میں کچھ مفید اور کارآمد باتیں آپ کی خدمت میں نظر کروں. جیسا کہ عزیز مکرم حضرت مولانا ساقی تنویری صاحب نے فرمایا، مجھے تقریر کے بیچ میں جو لوگ نعرے بہت لگاتے ہیں مجھے پسند نہیں آتا ہے. میں ادب سے عرض کروں گا میری تقریر میں کوئی نعرہ نہیں لگائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام. اڑا لی طوطیوں نے، قمریوں نے، ہندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. آج ضرورت اس بات کی ہے ہمارے نوجوان علماء ایک جٹ ہو کر کے دین و سنیت کی خدمت کرنے کے لیے ہر طرف سے آنکھیں موڑ کر صرف ایک ٹارگٹ مدینے کا تصور لے کے چلے. ہم نے اب تک اپنی قوم کو پیروں کے نام پہ بلایا ہے، کاش ہم نے اپنی قوم کو دین مصطفیٰ کے نام بلایا ہوتا نا تو رنگ دوسرا ہوتا. بہت کم پیر ہیں جو حضرت سید آصف میاں جیسے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ کئی محفلیں اٹینڈ کی ہیں، ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھ جاتے ہیں، مگر ہم نے پیروں کو دیکھا نا اللہ ماشاءاللہ 90% پیروں کا حال یہ ہے فرعون بن جاتے. فرعون سب کھڑے رہو ہمارے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کے. ان بیٹوں کو ہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ نبی نے کیا فرمایا اس سلسلے میں. جو آدمی یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے سامنے لوگ کھڑے رہے ہاتھ باندھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جہنم میں یہ کنڈیشن ہے. ہمارے یہاں جلسے بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اربوں خربوں روپے ہم سنیوں کے جلسوں پہ خرچ ہوتے ہیں، مگر ریفنڈ نان سینس ہے. سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سیدی آصف میاں صاحب قبلہ. اسے شمار تو کرتے یار ہم نے کتنا پرسنٹ ان پیسوں کے انویسٹمنٹ کا فائدہ ملتا ہے. ہماری قوم تقریباً 50-55 سال کے اوپر میری عمر ہونے کو آ رہی ہے.
ہم نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہیں. اے بسا آرزو کے خاک شدہ, سیٹ کر دے بس. 2 رات کے جلسے, 3 رات کے جلسے. نتیجہ جتنی محنت ہم نے جلسوں پہ کی, ہماری قوم اتنی ہی دین کے حوالے سے انجان ہے, اس کو پتہ ہی نہیں سنیت کیا چیز ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے پوری زندگی گزشتہ 40-50 سال ہمارے علماء نے لے وہابی, دے وہابی, لے وہابی, دے وہابی, ہم نے یہی کام کیا. مائک ہمارا ہے, پبلک ہماری ہے, جلسہ ہمارا, پیسہ ہمارا, انڈال ہمارا. اپنے اسٹیج سے, پلیٹ فارم سے ہم دوسروں کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں. ہم سے بڑا مورخ کوئی ہے؟ ہم سے بڑا پاگل کوئی ہے؟ کوئی مفتی اعظم بننے میں بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ہمیں فیض آباد کا مفتی اعظم مان لو, ہمیں قاضی شہر مان لو, ہمیں پھلانا مان لو, ہمیں ڈھکا مان لو. ارے شکر مناؤ, اللہ فرماتا یوم لا ینفع مال ولا بنون. سن بندے, حشر کے میدان میں تیری اولاد اور تیرے مال تیرے کام نہیں آنے والے, الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو سلامتی کا دل لے کے اللہ کی جناب میں جائے گا, یہی کام آنے والا. ٹٹولو اپنے دل کو, کیا یہ دل سلامت ہے؟ کیا اس دل میں خدا کی محبت کے جلوے بستے ہیں؟ کیا یہ دل مصطفیٰ پیارے کے عشق و محبت کی آماج گاہ ہے؟ کیا اس کنڈیشن میں ہمارا دل اور ہم ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ہم بھی فیض آباد میں کبھی جلوس کے موقع پہ کھڑے تھے چوک میں, ہمارے نوجوان بچے کیا پٹیاں باندھ کے, ہری ہری, لال لال, گلابی گلابی. دیکھو میرے نبی کی شان, بچہ ہے قربان ہے, مردود ایک دو وقت کی نماز نہیں پڑھتا, کیا خاک قربان ہوگا نبی جناب پہ؟ پورا جلوس نکلتا ہے, آوارگی تباہ کے طور پر ہلڑ بازی کرتا ہوا, شور بچاتا ہوا. اور یہ پورے ملک کی ڈیفینیشن ہماری یہی ہے, ہمارا سنی اسی کام میں لگا ہوا ہے. اے کاش ہم اپنے مسجدوں کو سجدوں سے بھر دیتے تو آج ہمارے دل پر مسجد کے جانے کا زخم نہیں لگتا. ہم کب جاگیں گے؟ کب تک ٹھوس کے مرغا بکرا پایا کھاتے رہیں گے؟ کب تک بریانی کھاتے رہو گے لوگوں؟ اللہ کے ہاں منہ کون سا دکھا گیا منہ؟ خدا کی قسم اس 55 سال کی زندگی میں مکمل کانفیڈنس کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا میری زندگی کی کون سی نیکی اللہ نے قبول کی. اللہ, یہ بھی بیچارہ ڈر گیا سے. مجھے پتا نہیں, اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں. لوگ ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں, جی ہم سے مرید ہو جاؤ, ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے. ہم نے کئی ایسے پیروں سے پوچھا, آپ جاؤ گے حضرت؟ نہیں پتہ تو نہیں. ہم نے ٹھیکہ کس کا لے رہے ہو بیٹے؟ جیب میں جیسے گولی مونگ پھلی نہیں ہوتی, آپ بھی خلیفہ بن جائیے, آپ بھی خلیفہ بن جائیے انشاءاللہ. پورے ملک میں لوٹ رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. بلڈنگیں دیکھیے لوگوں کی. ہم نے ایک نہیں ہزاروں پیروں کو دیکھا ہے, مگر ایک چھوٹا سا کلندر دیکھا یاد اجان میں. جی ایک چھوٹا سا مکان ہے یار. لوگ پراپرٹی لے لے کے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. صرف ایک کتا رہتا ہے دربانی کے لیے, ایک چوکیدار رہتا ہے. یہ کنڈیشن ہے لوگوں کی. ہمارے علاقے گورا چکی میں کئی پیر آتے ہیں, لفنگے پیر, ہلڑ بازی کرتے ہوئے. موقع مل جائے تو شیعہ بن جاتے ہیں, موقع ملتا تو سنی بن جاتے ہیں. موقع ملتا تعزیہ کے ساتھ گھومتے ہیں, کالے کپڑے پہنتے ہیں. موقع ملتا ہے تو ہم تو بڑے ٹھیکیدار سنیت کے ہیں. ارے پگلاؤ مت سنیو, پگلاؤ مت. نبی کا دین پڑھیے, دین مصطفیٰ کا مطالعہ کیجئے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذہب اسلام جو لایا ہوا ہے, یہ جہالت کا مذہب نہیں ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق
فرسٹ چیپٹر قرآن کا جو رب کی طرف سے آیا ہے، میسنجر آف اسلام حضرت محمد مصطفیٰ جو لے کے آئے نا، مذہبی کتاب، دھارمک پستک قرآن کا پہلا میسج اللہ کا، جو 571 سال کے بعد عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد اللہ جب بندوں سے مخاطب ہوا ہے تو سب سے پہلا میسج رب نے دیا ہے، پڑھیے۔ کتنے پڑھے لکھے آپ، کتنا گیان آپ کو، کتنا شعور آپ کو۔ دل سلامت رکھیے، دل، میرا عنوان علم نہیں ہے، دل سلامت رکھیے۔ دل بھی کبھی گندا ہوتا کہ نہیں ہوتا، کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں۔ ابھی تو ٹھیک ٹھاک لگ رہا، پتہ نہیں ایسا ہی میرا دل ہے، صاف صاف کی نہیں، اللہ جانے مجھے نہیں۔ اگر اس صاف شفاف کپڑے پہ کوئی ایک اونٹ، ایک چھینٹ کسی پان کی، پچکاری کی لگ جائے، بار بار بھی ارے یار ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اب اس کو دھلنے کے لیے کبھی لیمبو کا رس ڈالیں گے، کبھی گھاسلیٹ ڈالیں گے، کبھی آلہ والا لے آئیں گے، کبھی لکوڈ، کبھی کچھ لگائیں گے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اگر دل گندا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کپڑے گندے ہو تو لکوڈ سے صاف ہوتا ہے، صابن سے صاف ہوتا ہے، سرف سے صاف ہوتا ہے، لیمبو کے رس سے صاف ہوتا ہے، آلہ سے صاف ہوتا ہے۔ میاں دل گندا ہو جائے تو اسے کیسے صاف کیا جائے؟ اب اس کو پوچھنا ہے نا کہ دل کس سے صاف ہوتا ہے، تو ابھی ان بزرگوں کی بارگاہ میں آنا پڑے۔ یہ ولی تمہیں بتائے گا دل کیسے صاف ہوتا ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں دل کے گندا ہو جانے کے بعد اگر دل کی صفائی مطلوب ہے تو جب پورا گھر سو جائے، اکیلے چپکے سے اٹھ، وضو بنا، مصلی اٹھا، اپنے رب کی دہلیز کرم پہ سجدے میں سر رکھ کر کے اشکوں کے قطار لگا کر کے دامن پہ لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو دھلنا شروع کر۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں موتی بنا کے شان کریمی میں چن لیے، قطرے جو ٹپکے میری عرقِ انفعال کے، بندے کبھی رو کے تو دیکھ اللہ کی محبت نے اللہ کتنا کرم کر۔ کبھی روئے، اماں مر جائیں تو روئیں، ابا مر جائیں تو روئیں، بیٹے مر جائیں تو روئیں، لوس پھندے میں ہو گیا تو روئیں، بیگم مر گئیں تو روئیں، چوٹ لگ جائے تو روئیں۔ ارے بندے کبھی خدا سے ڈر کے بھی رویا کر۔ رونے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ہمارا نبی کیوں روتا تھا؟ ہمیں جن کے پاس جنت کا ٹکٹ تو چھوڑیے، جن کے ہاتھ میں جنت کا کنفرم ٹکٹ دینے کے لیے تھا لوگوں کو۔ مالک کونین ہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جدھر اشارہ مصطفیٰ کریں گے اس طرف ہی رب کی رحمت متوجہ دکھائی پڑے گی حشر کے میدان میں۔ پھر کیوں روتے تھے وہ؟ کیوں روتے تھے؟ کیا ہم میں جتنی یہاں بیٹھے کسی کو پتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ ادب کے ساتھ آپ سب سے عرض ہے، بتائیے مجھے، کیا آپ کے پاس کنفرم ٹکٹ ہے جنت میں جانے کا؟ اللہ کی رحمت سے توقع لگا رکھی ہے، اگر انہوں نے بخش دیا تو بیڑا پار ہے۔ اگر ہمارے ساتھ عدل کیا گیا تو اتنا ٹوٹے جائیں گے نا، نہ ٹوپی کام آئے گی، نہ پجامہ، نہ کرتا، نہ جبہ، نہ داڑھی، نہ کچھ، اتنا ہمارے یہاں کی عقلیں ٹھکانے لگ جائیں گی نا۔ حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا تھا، حضرت یہ میرا گدھا دیکھ رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہا ہوں؟ بتائیے کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی پونچھ اچھی ہے؟ کیا بڑھیاں بھی ہوا کرتی؟ بتائیے حضرت، آپ بتائیے نا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی پونچھ اچھی ہے؟ اچھا ہم سے کوئی کہہ دے نا یہی بات، اتنا ماریں گے نا شکل بگاڑ دیں گے اسے مار کر۔ مگر یہ اللہ والا کیا کہتا ہے؟ بوڑھی ماں، اگر بایزید ایمان پہ مرا، اگر بایزید
ایمان پر مرا تو اس کی داڑھی تیرے گدھے کی پونچھ سے لاکھوں گنا اچھی ہے. اگر بایزید کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو تیرے گدھے کی پونچھ بایزید کی داڑھی سے لاکھوں گنا زیادہ اچھی ہے. کچھ ہے احساس؟ تھوڑی اونچی ٹوپی ہو جائے تو علامہ بن جائیے. ہم بھی تھوڑی کبھی کبھی لگا لیتے ہیں. لوگ مولانا ہی نہیں سمجھتے ہیں, یہ مجبوری ہو گئی. ہاں, ورنہ ہم چھٹکی ٹوپی لگاتے ہیں. بڑے عجیب حالات ہیں ہماری قوم کے ساتھ. میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, ماؤں, بہنوں, عزیزہ, بچیوں, کم از کم اپنی زندگی کا تھوڑا احتساب نہ کرو. کیا آپ کا دل صاف ہے؟ کپڑے صاف ہوں یا نہ صاف ہوں, دل صاف ہونا چاہیے. دل, اگر دل میں قدورتیں ہیں, نفرتیں ہیں کسی کے بھی تعلق سے, وجہ شرعی اگر نہیں ہے تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اگر کسی سے دوستی کیجئے تو اللہ کے لیے کیجئے, کسی سے دشمنی کیجئے تو اللہ کے لیے کیجئے. ہم کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اس کی جو نالی ہے نا وہ 1 سینٹی میٹر ہماری زمین میں آ گئی, ہم اس لیے دشمنی. 20 سال سے بیٹا مسلمان مقدمہ لڑ رہا ہے, نالی 1 سینٹی میٹر ہماری زمین میں بہ رہی ہے. سوچو اور 100 بار سوچو. جلسے تفریح تباہ کے لیے نہیں ہوتے ہیں. کیا بات, بڑا مزہ آ گیا آج جلسے میں, بڑے شاعروں نے بڑی شاعری اچھی اچھی کری ہے, مولانا بڑے خوب خطاب کیے. کچھ نہیں, اگر اس کا ریفنڈ نہیں ملتا ہے آپ کو تو ہمارے جلسے کسی کام کے کسی کام کے. پہلے جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے, خانقاہیں ہی درسگاہیں ہوا کرتی تھی, تو خانقاہوں میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے نا, اگر معین الدین اجمیری اس مدرسے کے ٹیچر تھے تو قطب الدین بختیاری کاکی اسی مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے. پڑھانے والا بھی ولی ہوتا تھا اور ان مدرسوں کا پڑھنے والا بھی ولی ہوتا تھا. آج بدقسمتی گئی ہے, 1947 کے بعد جب انگریز ہندوستان سے یہ کتا جانے لگا تو تعلیم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا, یہ دین کی تعلیم, یہ دنیا کی تعلیم. نتیجہ یہ ہوا پیر حضرات جو ہوئے نا وہ خانقاہ میں محدود ہو کے رہ گئے اور انہوں نے دوسرا دھندا کر لیا. یہ ہماری جو ہے روزی روٹی کا راستہ یہی ہے, پیری مریدی. آؤ حضرت بایزید بستامی کا کردار پیش کریں آپ کے سامنے. جب کسی کو مرید کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں, لوگ حضرت مرید کر لیجئے, تو کیا فرماتے ہیں حضرت؟ 1 شرط پر مرید کروں گا تمہیں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کما کر میں لاؤں گا, کھانا پکاؤں گا میں, دسترخوان پر نکال کر رکھوں گا میں, یہ شرط منظور ہے تو مرید ہو جاؤ ہم سے. تو جب کوئی منظور کر لیتا تو ان کو مرید کر, پھر وہ جنگل میں جاتے, لکڑیاں کاٹتے, سر پہ لاد کر بازار میں لاتے اور آواز لگاتے, ہے کوئی جو حلال پیسے کے بدلے میں حلال سامان خریدے گا؟ تو اللہ کسی نے کسی کو بھیج دیتا تھا. جب وہ ان کی لکڑی بکتی نا تو اس پیسے سے بازار سے آٹا لاتے, چاول لاتے, دھنیا لاتے, مرچی لاتے, گھر میں لا کر کے اسے گوندتے, پھر اپنے ہاتھ سے روٹی بناتے, پکانے کے بعد پلیٹ میں نکالتے تو اپنے شاگردوں کو, مریدوں کو بلاتے, آؤ اب کھاؤ. جب وہ لقمہ نیچے حلق کے اترتا تھا نا تو دلوں کا گناہ ایسے ختم ہوتا تھا, ایسے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. حلال روزی کھانا شروع کرو مسلمانوں, حلال روزی, حلال کماؤ, حلال کھاؤ, حلال کھلاؤ. اس روٹی کے ٹکڑے میں وہ دم ہوتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت خدا کی قسم حلال کھانے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. آج ہم خلیل کس لیے ہیں, ہم رسوا کس لیے ہیں؟ مسلمانوں نے حرام خوری شروع کر دی. آپ سمجھتے ہیں شاید سور کھانا ہی حرام ہے, کتا کھانا ہی حرام ہے؟ بھائی صاحب, کسی کا حق بھی کھا جانا حرام ہے, کسی کا مال دبا لینا بھی حرام ہے, نمازیں نہ پڑھنا بھی حرام ہے, پڑوسیوں کے بال پر غاصبانہ قبضہ جما لینا بھی حرام ہے. کتنے سارے کام کرے. گویا جو آدمی
جوا کھیلتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، بھائیوں کا حق کھاتا ہے، اس کھانے میں اور خنزیر کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے، حرامی کھا رہے نا۔ آج دنیا کے نقشے پہ مسلم کمیونٹی 2.5 ارب کی تعداد میں ہے، پوری دنیا کی انسانوں کی تعداد 7.5 ارب ہے، اس میں سے 2.5 ارب مسلمان بستا ہے دنیا کے نقشے پہ۔ گویا کہ دنیا کا ہر 5واں ویکتی مسلمان ہے، اور ہر 5واں مسلمان مخبر اور دلال ہے۔ قوم کی مخبری کرتا ہے، دلالی کھاتا ہے، مردود، بے حیا، بے غیرت، بے شرم۔ او قوم کے دلالی کرنے والوں، اللہ کی جناب میں جب تمہیں کھڑا کیا جائے گا نا، اور اللہ جب سے تم پوچھے گا اس کا حساب دے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا، جب تک بندہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب نہیں دے لے گا، فرمایا گیا اسے پیر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ دنیا کی کوئی پولیس ہے کہ 100 روپیہ دکھا دو آنکھیں پھیل رہی؟ جائیے قانون توڑ دیجئے، کسی کو جان سے مار دیجئے، پہلے ہماری توند بھر دیجئے، مزہ آ جائے، کوئی بات نہیں۔ لیکن یاد رکھو خدا کی بارگاہ عدالت وہ بارگاہ عدالت ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان جب کرسی عدالت پر استوا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ ہاں انسان سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، بدماش ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے اپنی آپ کو بے نیاز سمجھا، میرا کوئی کیا بگاڑے گا، میرا کوئی کیا کر لے گا۔ اللہ کہا پگلے تیرے کو پتا نہیں ہے، ان الی ربک الرجعی، تجھے تو پلٹ کر کے تیرے رب کی طرف آنا ہے۔ اللہ جب حساب لینے پہ آئے گا نا، کس کے مائی کے لال کے اندر ہمت ہے جو اللہ کو حساب دے سکے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بندے ڈر اس دن سے جس دن اللہ کے جناب میں تیری پیشی ہونے والی ہے۔ اندھیرے میں جرم کرنے والوں، آنکھیں بند کر کے حرام خوری کرنے والوں، رات کے کالی کوٹھری میں بیٹھ کر کے تنہائیوں میں جرائم کا ارتکاب کرنے والوں، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ سے پوچھو، رب فرماتا 29واں پارہ، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تو چاہے چپ کے بول، چاہے زور سے